ہیلو فرینڈز، السلام علیکم، ویلکم ٹو ارزنگ ٹی وی۔ ناظرین، دنیا کے مختلف ممالک میں سزائے موت کو ختم کر دیا گیا ہے، تاہم پاکستان سمیت بیشتر ملک ایسے ہیں جہاں ابھی تک مختلف جرائم پر موت کی سزا دی جاتی ہے، مگر مختلف ممالک میں ملزمان کو سزائے موت دینے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے جن سے ہو سکتا ہے آپ واقف نہ ہوں۔ تو اس ویڈیو میں آج ہم دنیا بھر سے سزائے موت کے کچھ طریقوں کا ذکر کریں گے، اس لیے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، زہریلا انجیکشن۔ ناظرین، زہریلے ٹیکے کے ذریعے سزائے موت امریکہ میں دی جاتی ہے، جس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیکہ ایک فرد کو لگے گا اور اس انجیکشن کو جو فرد لگاتا ہے اس کا چہرہ چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ بیشتر امریکی ریاستوں میں کوئی فرد ہی اس زہریلے ٹیکے کو قیدیوں کو لگاتا ہے، جبکہ کچھ جگہ مشینوں کو بھی استعمال کیا گیا، تاہم تکنیکی خرابیوں کے باعث اسے ختم کر دیا گیا۔ عام طور پر زہریلے ٹیکے کے لیے پینتاہول کو استعمال کیا جاتا ہے، جو عام طور پر آپریشن کے دوران مریضوں کے لیے بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاہم اس کی مقدار 150 ملی گرام رکھی جاتی ہے، جبکہ سزائے موت کے قیدی کے لیے یہ مقدار 5000 ملی گرام ہوتی ہے، جبکہ پوٹیشیم کلورائڈ اور دیگر زہروں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، برقی کرسی۔ سزائے موت کے اس طریقہ کار پر بھی امریکہ میں ہی عمل درآمد کیا جاتا ہے، تاہم الاباما، فلوریڈا، ساؤتھ کیرولینا، ورجینیا اور دیگر چند ریاستوں تک ہی محدود ہے۔ دوستو، اس طریقہ کار میں قیدی کو کرسی سے دھاتی پٹیوں سے باندھ دیا جاتا ہے، جبکہ ایک گیلا اسفنج اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے، جس کے بعد عام طور پر پہلے 2000 واٹ بجلی کو 15 سیکنڈ تک کرسی پر چھوڑا جاتا ہے، جس سے قیدی بے ہوش ہو جاتا ہے اور دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اکثر دوسری بار بھی کرنٹ چھوڑا جاتا ہے جو اندرونی اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوستو، اس سزا پر سب سے پہلے عمل درآمد 1990 میں نیو یارک میں ہی ہوا تھا۔ نمبر 3، گیس چیمبر۔ ناظرین، گیس چیمبر کے ذریعے سزائے موت پر عمل درآمد بھی امریکہ میں ہی ہوتا ہے، تاہم اسے سب سے پہلے جنگ عظیم دوم کے دوران جرمن قیدی خانوں میں اپنایا گیا تھا، جس کے ذریعے لاکھوں افراد کا قتل عام ہوا۔ اب اس طریقے پر امریکہ کی 5 ریاستوں میں ہی عمل درآمد ہوتا ہے، تاہم آخری بار اس طریقے سے سزائے موت 1999 میں دی گئی تھی۔ اس کے بعد سے یہ چیمبر کام نہیں کر رہے، بلکہ اس کی جگہ قیدیوں کو گیس چیمبر یا زہریلے انجیکشن میں کسی ایک کا انتخاب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں قیدی کو چیمبر کے اندر بند کر کے پوٹیشیم سائنائڈ کو وہاں موجود کرسی کے نیچے بنے ایک چھوٹے سے کھانے کے ذریعے چھوڑا جاتا ہے۔ چونکہ یہ چیمبر مکمل طور پر بند ہوتا ہے اور زہریلی گیس کو چھوڑا جاتا ہے، تو قیدیوں کی سانس تھم جاتی ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت تکلیف دہ طریقہ ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 4، فائرنگ۔ دوستو، فائرنگ کے ذریعے سزائے موت دینے کا طریقہ دنیا بھر میں سب سے عام ہے۔ اگرچہ بیشتر ممالک میں فائرنگ اسکواڈ کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاہم صرف ایک شخص کو ہی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوویت یونین کے دور میں صرف ایک گولی سر میں ماری جاتی تھی، جبکہ چین میں اب بھی اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ اور دوستو، اس طرح تائیوان میں بھی پہلے قیدی کے جسم میں سن کر دینے والی ادویات کو داخل کیا جاتا ہے اور پھر اس کے دل پر فائر کیا جاتا ہے، جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، فائرنگ اسکواڈ۔ فائرنگ اسکواڈ کو استعمال کرنے کا طریقہ اکثر ممالک میں مختلف ہوتا ہے، تاہم عام طور پر قیدی کی آنکھوں پر سیاہ پٹی اور ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کئی افراد پر مشتمل اسکواڈ قیدی پر فائرنگ کرتا ہے اور عام طور پر ایک شوٹر ایک گولی ہی فائر کرتا ہے۔ یہ طریقہ قدیم روم کے تیر اندازوں سے متاثر ہو کر اپنایا گیا، جو سزائے موت کے قیدیوں کو درخت پر باندھ کر تیر برساتے تھے۔ ناظرین، اس طریقے کو متعدد ممالک میں سزائے موت کے لیے اپنایا گیا ہے، جن میں امریکہ، برطانیہ، متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ نمبر 6، پھانسی۔ ناظرین، اس سزائے موت کے طریقے سے یقیناً آپ سب لوگ واقف ہوں گے۔ یہ طریقہ پاکستان، افغانستان، کیوبا، مصر، ایران، انڈونیشیا اور ہندوستان سمیت کئی ممالک میں اپنایا گیا ہے، اور اس کے لیے قیدی کو پھانسی گھاٹ پر کھڑا کر کے گلے میں رسی کا پھندا باندھا جاتا ہے اور پھر تختہ کھینچ لی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ جھٹکے سے کچھ گہرائی میں جاتا ہے اور اکثر گردن ٹوٹنے سے مر جاتا ہے، جبکہ ایسا نہ ہونے پر دم گھٹنے سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، سر قلم کرنا۔ سعودی عرب، جاپان اور کئی دیگر ممالک میں سزائے موت کے لیے سر قلم کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے، جس کے لیے ایک تیز دھار تلوار کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے یہ طریقہ کار بہت پرانا ہے اور قدیم روم اور یونان میں اس پر عمل درآمد کے لیے واقعات تاریخ میں درج ہیں۔ نمبر 8، گلوٹین۔ ناظرین، گلوٹین در حقیقت ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس میں لکڑی کے 8 سے 10 فٹ اونچے فریم میں بہت بھاری بلیڈ لگا دیا جاتا ہے اور گٹکا ہٹانے پر بلیڈ تیزی سے نیچے آتا ہے اور قیدی کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔
یہ طریقہ کار انقلاب فرانس کے بعد فرانس میں مقبول ہوا تھا اور اس پر عمل درآمد بھی اس ملک میں ہوتا تھا۔ تاہم 1981 میں وہاں سزائے موت دینے کے عمل کو کالعدم قرار دینے کے بعد اس پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ نمبر 9، سنگسار کرنا۔ ناظرین، ملزمان پر پتھر برسا کر انہیں ہلاک کرنے کا عمل، جسے سنگسار کرنا بھی کہا جاتا ہے، موجودہ عہد کا نہیں بلکہ قدیم یونان میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تاہم اب یہ اسلامی ممالک کی حد تک محدود ہے جن میں زنا کی سزا کے لیے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ ان ممالک میں افغانستان، نائجیریا، ایران، سوڈان، سعودیہ عرب، متحدہ عرب امارات قابل ذکر ہیں۔ جبکہ 1979 میں ضیاء الحق کے دور حکومت میں حدود آرڈیننس کے تحت پاکستان میں بھی اس طریقے کو اپنانے کی منظوری دی گئی، تاہم اس پر سرکاری طور پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو دوستو، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں زنا کی سزا کے لیے سنگسار کرنے کے قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 10، آئینی پھندے سے گلا گھونٹ کر مارنا۔ ناظرین، سزائے موت کا یہ طریقہ اب کسی ملک میں استعمال نہیں ہوتا، تاہم اب بھی اس کی تربیت کچھ ممالک کے جلادوں کو دی جاتی ہے۔ اس سزائے موت کے لیے قیدیوں کو ایک کرسی کی شکل کی مشین میں بٹھا کر اس کا گلا ایک ٹھوس پٹی سے باندھا جاتا تھا، جسے سختی سے کسا جاتا تو دم گھٹنے سے قیدی کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل ارزنگ ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔